السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدل ستار ہمارے ساتھ ہیں۔ چیف جسٹس کے سامنے آج عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی گئی، جبکہ شہباز شریف صاحب جب آئے تو چور چور کے نعرے لگائے گئے۔ اس پر بات کریں گے، اور دوسری جانب کیا واقعی رمضان میں عمران خان صاحب رہا ہونے والے ہیں، اس سب پر گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، کامنٹس شامل کرتے ہیں۔ تو یہ حاکم صاحب لکھتے ہیں کہ الگ نیوز واقعی الگ ہے، کیا کچھ ٹھیک بھی ہوگا؟ کیا فارم 45 کا پرابلم سالو ہوگا؟ فارم 45 کا جو مسئلہ ہے وہ اہم نوعیت کا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے ایک جانب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فارم 45 کے تحت ان کی 180 نشستیں بنتی ہیں قومی اسمبلی میں، اور اگر 180 نشستیں ان کو مل جائیں تو وہ تنہا یعنی حکومت بنا سکتے ہیں۔ حکومت کے لیے سادہ اکثریت ہے 169، اور 169 پاکستان تحریک انصاف آرام سے عبور کر سکتی ہے اگر یہ فارم 45 والا مرحلہ طے ہو گیا اور پاکستان تحریک انصاف کا اگر دعویٰ ٹھیک ہو گیا تو۔ صحیح۔ این خان صاحب لکھتے ہیں کہ مذہبی عدم برداشت ہر ملک میں موجود ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج صرف حکومت وقت کر سکتی ہے۔ دیکھیے، مذہبی جو عدم برداشت ہے وہ بالکل ہر ملک میں موجود ہے، تقریباً ہر ملک میں موجود ہے، اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ 15 مارچ کو 2019 میں جب کرائسٹ چرچ والا ایک واقعہ ہوا کہ جس میں ایک شخص نے لائیو یہ تمام تر کارروائی کی نیوزی لینڈ کی مسجد میں، اور اس کے بعد انہوں نے تمام تر وہاں پر جو نمازی تھے ان کو اندھا دھند فائرنگ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اور اس کے علاوہ جو مذہبی عدم برداشت ہے ہمارے ملک میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، اور ابھی حلوہ یا حلوہ کا سین ہم بھولے نہیں ہیں نا، ابھی کل کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ بھارت میں جس انداز سے جو سلوک کیا جاتا ہے کہ جس میں مسلمانوں کے ساتھ، ایک تو کل کی ویڈیو جس انداز سے ان کی تذلیل کی گئی، ان کی تضحیک کی گئی، ان کی توہین کی گئی، وہ بھی سب کے سامنے، اور یہ ایک بات ہے جو ہمیں ماننی چاہیے کہ یہ ہے، اور اس کو تبدیل کیسے کرنا ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے، اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور ویسے ہی کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں اپنے ذہنوں میں سے، ہم نے ایک سری لنکن شہری کی جان لے لی تھی اس پورے ایپیسوڈ کے دوران جب مذہبی عدم برداشت پروان چڑھی تھی۔ اس کے علاوہ جو سانحہ جڑاں ہوا کوئی نہیں بھولا، ابھی کل کی بات ہے جب یہ تمام تر چرچز جلائے جا رہے تھے، سب کو علم ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن عدم برداشت کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ صحیح۔ صارف ہیں عجیب کہانی، وہ لکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ان جاہلوں کو صرف عورت کا ہی کردار نظر آتا ہے۔ بھٹی صاحب تنقید کریں مگر مثبت انداز میں کریں، کیا آپ اپنی خواتین سے اس طرح کا اختلاف کرتے ہیں؟ دیکھیے، جمیل اصغر بھٹی صاحب نے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ، یہ ان کے لیے جو اس واقعے سے ناواقف ہے، یعنی کہ ان کو نہیں اندازہ، جمیل اصغر بھٹی صاحب نے بھرے مجمع میں مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے انتہائی غلیظ ترین زبان استعمال کی، اور وہاں پر جو موجود تھے لوگ وہ باقاعدہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ اس کے بعد ان کی اتنی گندی بات تھی وہ خود ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تھے، اور اس کے بعد ان کو جب معافی مانگنا پڑی یا پھر ان سے معافی منگوائی گئی بقول ان کے، تو ان کو لفظ بکواس استعمال کرنا پڑا جو انہوں نے اس سے پہلے اپنے لیے خود چوز کیا۔ اور دیکھیں، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ مجھ پر تشدد کیا گیا، معافی منگوائی گئی، لیکن جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کی اپنی خواتین، یا پھر یہ بندہ اپنے گھر سے اگر شروع کریں نا تو آسانی ہو جائے گی۔ اپنی خواتین کے لیے جو آپ چیز، جو رویہ نامناسب سمجھتے ہوں، وہ دوسرے کی خواتین کے لیے اگر آپ رکھیں گے اور آپ خود اس کا حصہ بنیں گے، اور اس کے بعد آپ وکٹم کارڈ شو کریں گے جب آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، تو آپ بڑے منافق لگیں گے اس کے بعد۔ صحیح۔ بات کریں گے کہ آج عمران خان صاحب کے حق میں نعرے لگے ہیں، جبکہ شہباز شریف صاحب جب آئے تو چور چور کے نعرے لگائے گئے۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کے حق میں نعروں پر آتے ہیں، اور آج سب سے پہلے تو یہ سب کو علم ہونا چاہیے کہ صدارتی انتخاب جاری ہے، اور یعنی کہ اب سے کچھ دیر بعد پاکستان کو نیا صدر مل جائے گا۔ عارف الوی صاحب کا ایک دور تھا، وہ گزر گیا، تلخیوں سے شیرینیوں سے بھرپور ان کا دور تھا، اور کبھی وہ کہتے کہ صاحب میں نے دستخط کیے ہیں، کبھی وہ کہتے کہ میں نے دستخط نہیں کیے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عہد تھا جو تمام ہوا، اور وہ ویسے ہی متنازع کچھ باتیں تھیں، اور اس کے علاوہ کچھ باتیں جو کہ ان کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں باتیں وہ کرنے کے لیے ان کا رول رہا۔ صدر کیا ہوتا ہے؟ صدر یعنی کہ ایک آئینی عہدہ، ایک ایسا عہدہ کہ جو آپ کو اس بات کا پابند بنائے رکھے کہ آپ نے صرف آئینی حدود میں رہ کر پاکستان کے لوگوں کے لیے
کچھ اچھے اقدامات کرنے اور جس سے ان کا فائدہ ہو. تو بہرحال عارف الوی صاحب مجھے لگتا ہے کہ جو ان کو کرنا چاہیے تھا، میں تو ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگ، خاص طور پر عمران خان صاحب کی اگر بات کی جائے تو ان کے جو ابتدائی بیانات آئے جب وہ جیل میں گئے اور عارف الوی صاحب کے بارے میں، تو انہوں نے خود بھی کہا کہ عارف الوی صاحب کسی ڈیل کے نتیجے میں وہاں سعودی عرب گئے اور اس کے بعد یہاں پر قوانین تبدیل کیے گئے کہ وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عارف الوی صاحب سے مطمئن نہیں ہے، مطلب خفا ہیں، ناراض ہیں ان سے، بالکل ناراض ہیں. اور دیکھیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں جو کام کرنے چاہیے تھے عارف الوی صاحب کو، جو فیصلے کرنے چاہیے تھے وہ انہوں نے نہیں کیے، بالکل نہیں کیے. اور دیکھیں عارف الوی صاحب کو وہ کام وہ نہیں کر سکے، اب ان کا دور پورا ہو گیا. اب 2 امیدوار ہیں صدارت کے لیے، ایک محمود اچکزئی صاحب کا نام، اور اس کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب. اگر وہ صدر بنتے ہیں، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ صدر منتخب ہو جائیں گے، اگر وہ صدر بن گئے تو اس کے بعد وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے صدر ہوں گے جو 2 مرتبہ پاکستان کے صدر رہیں گے. اور ظاہر ہے آصف علی زرداری صاحب کو بھرپور سپورٹ حاصل ہے. صدارتی انتخاب کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ پاکستان کی سب سے چھوٹی اسمبلی نمائندگی کے اعتبار سے بلوچستان اسمبلی، وہاں ووٹس کی تعداد ہے 65، صوبائی اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں. اور دیکھیں، اور 65 جب ووٹ ہیں تو پاکستان میں ہر اسمبلی کے یعنی 65 سے ووٹ زیادہ نہیں جائیں گے. ایک ریشو بنا دیا جائے گا، ایک تناسب بنا دیا جائے گا کہ آپ کے اتنے ووٹ، یعنی کہ آپ کے 5 ووٹ 1 کے طور پر کاؤنٹ ہوں گے، آپ کے 10، اور اس کے بعد جو بھی ریشو بنے گا، جو تناسب بنے گا، وہ ووٹس میں کاؤنٹ کیا جائے گا. یہ 4 بجے تک، صبح 10 سے 4 بجے تک جاری رہے گی، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ آ جائے گا. اور سب کو یہ اندازہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے اگلے صدر منتخب ہو جائیں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اس سے پہلے محمود اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ اس انتخاب کو روکا جائے، ملتوی کیا جائے، لیکن ان کی درخواست الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مسترد کر دی. اور اب ہوا یہ ہے کہ سینٹ میں جب یہ سب کچھ جاری تھا، فیصل جاوید صاحب عمران خان صاحب کے جو سب سے قریبی سمجھے جاتے، یعنی جہاں عمران خان ہوتے تھے وہاں فیصل جاوید نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا. جہاں عمران خان اور فیصل جاوید کی بات کی جائے تو فیصل جاوید عمران خان کو ہوسٹ کرنے والا، عمران خان کی باتیں کرنے والا. بہرحال فیصل جاوید آئے ووٹ کاسٹ کرنے، انہوں نے بیلٹ پر کھڑے ہو کر پہلے تو اپنا ووٹ کاسٹ کیا، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ عمران خان زندہ باد کا انہوں نے نعرہ لگایا تو وہاں جو ایوان میں پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے نمائندگان تھے سینٹ میں، تو انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے حق میں نعرے بلند کرنا شروع کر دیے. کسی نے یہ بھی کہا کہ کون بچائے گا پاکستان، اور اس کے بعد عمران خان عمران خان. اور یہ اچھی بات ہے کہ یہ نعرے نشر کیے گئے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ سینسرشپس، بھاری سینسرشپس جو پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی جانب سے لگائی گئیں، اور یہ تمام تر صورتحال اس وقت جاری ہے. اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب جب آئے ایوان میں، یعنی کہ سینٹ میں، ایوان بالا میں، تب شہباز شریف صاحب نے یہ کیا، یعنی کہ انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا، اور پاکستان تحریک انصاف یا پھر سنی اتحاد کونسل کے جو سینٹرز تھے انہوں نے چور چور کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ وہاں پر موجود تھے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی کہ عامر فاروق صاحب، اور انہوں نے یہ منظر دیکھا، اور انہوں نے جب پاکستان تحریک انصاف کے نمائندگان کی جانب سے زیادہ نعرے لگائے گئے تو انہوں نے روکنے کی کوشش بھی کی، انہوں نے ان کو وارن بھی کیا کہ آپ ابھی یہ نعرے نہیں لگا سکتے. بہرحال جو دوسرا ہمارا موضوع ہے، شیر افضل مروت صاحب نے یہ کہا ہے کہ رمضان میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے. دیکھیے شیر افضل مروت صاحب نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ عمران خان صاحب رمضان میں باہر آ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ایک چیز جو کہ سب کے سامنے ہوئی، انہوں نے ایک جج صاحب کے پاس وہ گئے اور ان کو کہا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اور عمران خان صاحب سے وہ متمنی ہے ملاقات کرنے کے، جس پر انہوں نے خود ہی بتایا کہ ملاقات اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ اڈیالہ سے 3 خطرناک دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا، ان سے بھاری اسلحہ برآمد ہوا، اور اس کے بعد ظاہر ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے. ملاقات نہ کروانے کے حوالے سے ہی آج کیس کی سماعت بھی ہوئی عدالت میں، اس میں ہی شاید یہ کہا ہے. نہیں یہ تو اس سے پہلے کی ہے، اور شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب سے کوئی یعنی کہ ایک ایسا شیڈیول
شیڈول بنایا جائے کہ وہ ان سے ملاقات کر سکیں، جس پر جج صاحب نے کہا کہ پھر آپ بتائیں کہ کیسے کریں، اور آپ ان کے نام دے دیں کہ جو ملاقات کرنا چاہتا ہے عمران خان. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نام خود عمران خان صاحب دیں گے، جو نام عمران خان صاحب دیں گے وہی نام پھر ہوں گے، یعنی کہ فائنل ہوں گے. اور یہی ہوتا ہے کہ تقریباً 6 نام ہوتے ہیں اور ہفتے میں 2 دن رکھے گئے، ایک فیملی کے لیے، ایک وکلاء کے لیے، اور عمران خان صاحب سے ملاقاتیں جاری ہوتی ہیں. دیکھیں ملاقاتوں کا اگر پرابلم ہوتا نا تو سب سے بڑی ملاقات جو خبر بنی، یعنی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب، ان کی اگر ملاقات ہو سکتی ہے تو میرا خیال ہے کسی کی بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد جب یہ کہا جانے لگا کہ صاحب اب عمران خان صاحب کی اس کیس کو، یعنی کہ ملاقات کرنے والے کیس کو ملتوی کر دیا جائے اور رمضان کے بعد تک ملتوی کر دیا جائے، تو اس پر شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ رمضان میں تو خان صاحب باہر آ جائیں گے. انہوں نے کہا رمضان میں تو خان صاحب باہر آ جائیں گے، اور یہ تو پھر تو یہ کر رہے ہیں، یعنی کہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں. اور اس پر عدالت میں کہکے لگنے لگے شیر افضل مروت صاحب. بالکل، اور سب نے یہ کہا کہ صاحب دیکھیں یہ تو پھر غیر مؤثر ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر عدالت نے کہا کہ رکو ذرا، صبر کرو، جمعے کو اس کیس کو لگاتے ہیں، یعنی کہ اب جو جمعہ آئے گا، یہ پچھلے جمعے کی، یعنی کہ کل یہ ہوا، اور اگلا جو جمعہ آئے گا اس پر اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی. اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر بریک کی ہے. یعنی کہ ہم یہ سوچ رہے تھے نا، اور بلکہ بہت سارے جو تجزیہ کار تھے اور اس کے علاوہ سیاستدان تھے، ان کی جانب سے ایک صدا بلند ہوئی کہ صاحب اب تو عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے گا، اب تو پاکستان تحریک انصاف کو بخش دیا جائے گا، اب تو پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تواتر سے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ 9 مئی کے جتنے بھی منصوبہ ساز ہیں، یا پھر 9 مئی کے جتنے بھی سہولت کار ہیں، یا 9 مئی میں ملوث جتنے بھی افراد ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے گا، ان کو سزائیں دی جائیں گی، ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. اور اس کے بعد یہ کہا جانے لگا کہ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے ابھی کوئی مشکلات آسان نہیں ہو رہی. انصار عباسی صاحب کی رپورٹ ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفاعی ذریعے نے ڈی نیوز کو بتایا کہ موجودہ نظام قانون میں کچھ بہتری لانے کے لیے حکام آرمی ایکٹ میں ترامیم پر غور کر رہے ہیں تاکہ 9 مئی جیسے حالات کے نتیجے میں سامنے آنے والے کچھ پہلوؤں سے مؤثر انداز سے نمٹا جائے. اور جب مطلوبہ تبدیلیوں کے حوالے سے سوال کیا گیا تو اس ذریعے نے کہا کہ یہ تبدیلیاں آرمی ایکٹ میں کچھ بہتری لانے کے لیے تجویز کی جا رہی ہیں تاکہ انہیں موجودہ ماحول سے ہم آہنگ کیا جا سکے، فیملیئر کیا جا سکے. جب سوال کیا گیا کہ کیا 9 مئی کے حملہ آوروں اور منصوبہ سازوں کی جانب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی میں تبدیلی یا نرمی آئی ہے، تو اس ذریعے کا کہنا تھا کہ 9 مئی کا معاملہ معاف کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی فراموش کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ 9 مئی اپنی جگہ موجود ہے. اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے حملہ آوروں اور منصوبہ سازوں کو چھوڑا نہیں جائے گا. کور کمانڈرز کانفرنس کے گزشتہ اجلاس میں جو مشاورت کی گئی تھی اس میں اسی عزم کا اظہار کیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم کے عزم کے مطابق 9 مئی کے جتنے بھی حملہ آور ہیں، منصوبہ ساز ہیں، سہولت کار ہیں، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.